قال عز وجل في شان حبيبه الكريم المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مکرم سامعین، یوں تو ارادہ تھا کہ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ گفتگو کی جائے، لیکن حالات و واقعات نے اس عنوان کے طرف میری توجہ کو لے گئی اور ان گفتگو کو بھی آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری بھی ہے کہ آج کی جمعہ ہم خواتین کی بہادری اور ان کی شجاعت سے متعلق چند اسلام کے تاریخ کے حوالے سے سماعت کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دن سے خواتین کی بہادری، بالخصوص لڑکیوں کی بہادری کے تعلق سے بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے. پردہ حجاب بھی اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ جمعہ بھی اس سے متعلق کچھ ایک باتیں سماعت کریں، لیکن ضروری ہے کہ آج کی جمعہ ہم خواتین کی بہادری کے تعلق سے کچھ سماعت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت، جو کہ بہت ہی بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا، اس کا قتل کیا بہادری کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں نبوت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی. پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پھر اللہ نے جو چاہا انہیں عطا کیا. یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ طویل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیسے کیا اور وہ جنگ کیا تھی. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہوتا ہے، تو دراصل اس آیت پاک سے یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ بہادری، شجاعت، نیڈر پن جو ہوتا ہے، جب اسلام کے لیے، دین کے لیے جب کوئی بندہ یا بندی کر جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے رسپانس میں جو ریوارڈ، جو انعام، جو اکرام خدا دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی جب اسلام کے معاملے میں، جو کہ جالوت بہت ہی بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور بہت ہی اس کے ظلم و ستم اپنے چرم پر تھے، اور اپنے سامنے وہ کسی کو بہت ہی عاجز و حقیر سمجھا کرتا تھا. جب اس کا ظلم بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ ایک بڑی لشکر بھی اس کے ساتھ جنگ کرنے آ جاتی تو یہ دیکھ کر ڈر اور خوف کھا جاتی، یہ اتنا بڑا ظالم جابر، حکومت اس کے پاس ہے، سپاہی اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. کوئی اس کے ساتھ نہ لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ اس کے کوئی مد مقابل میں آ سکتا ہے. تو وہاں پر اس کے سامنے ٹھہرنے کی تو بہت دور کی بات تھی، لیکن ایسے ضمن میں حضرت داؤد علیہ السلام نکلتے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں، شجاعت دکھاتے ہیں، ایک نیڈر پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اسے ایک پتھر سے مار دیتے ہیں، اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اس کے بدلے میں ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت عطا فرما دی. تو بلا مبالغہ جب کبھی ظلم و ستم بڑھتا ہے، جب کبھی جابر و ظالم طاقتیں اپنے چرم پر ہوتی ہیں، جب کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم تمام کے تمام حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، ہم تمام کے تمام مرتبے کے اعتبار سے برابر ہے، جب کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سامنے والوں کو کمزور سمجھتا ہے اور برائی پر ایک بندہ یا بندی حق کی آواز کو بلند کرتی ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہمت دکھانے والے کو، اس ہمت دکھانے والی خاتون کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ پاک فرماتا ہے جو ہمت دکھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی کروڑوں نعمتوں سے نواز دے جائے. میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے گا.
جب کوئی ظلم و ستم کے خلاف آواز کو اٹھاتا ہے، جب کوئی ظلم و ستم کے خلاف نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہے، جب اس بچی نے نیڈر پن کا مظاہرہ دکھا کر، جب اس بچی نے شجاعت کا مظاہرہ دکھا کر، بہادری کا مظاہرہ دکھا کر اپنے اسلام کے خاطر میں جب اللہ اکبر کی تکبیر کو بلند کیا، جب اس نے اللہ کے نام کو بلند کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نام کو، اس کے کام کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں محترم سامعین، عزتوں کو کمانے کے لیے، شہرتوں کو کمانے کے لیے زندگیوں کو لٹانا پڑتا ہے۔ کیا وہ بچی کی قسمت ہے، کیا اس کی وہ بہادری ہے، جب اس نے اللہ اکبر کہا، اللہ نے کہہ دیا یقیناً تو نے اللہ کبیر کو پکارا ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ جب تو نے اللہ کے نام کو بلند کر دیا، اللہ نے تیری شہرت کو پوری دنیا میں بلند کر دیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اس بچی کا نام، دنیا کے کونے کونے میں بڑی بڑی ہستیاں اس بچی کو پکار رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ اتنا جلدی ہی کوئی لمحوں میں دنیا بھر میں مشہور ہو سکتا ہے؟ ورلڈ وائڈ پوری کی پوری اس کی شہرت ایسے چرم پر ہو سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ جب اس نے اپنے لیڈرشپ کی، بہادری کی، جب ایک مثال کو پیش کیا تو اللہ نے اس کے نام کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ تو اسلام میں جہاں ہم مردوں کی بہادری، شجاعت اور ان کے لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، قیادت کی بات کرتے ہیں، وہیں دین اسلام میں خواتین کا بھی اپنا کردار ہے، خواتین کی بھی اپنی قیادت ہے، خواتین کی بھی بہادری ہے۔ شاید کبھی ہم اس جانب جاتے نہیں ہیں یا کبھی ہم سنتے نہیں ہیں، لیکن آج موقع بھی ہے، محل بھی ہے، ہمیں سماعت کرنا پڑے گا کہ خواتین نے کیسا دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کی۔ جب مکے میں دین اسلام پھیل رہا تھا، ایک صحابیہ جن کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، غریب گھر کی تھی، جن کا بیٹا بھی مسلمان ہو چکا تھا، شوہر بھی مسلمان ہو چکا تھا اور یہ خود بھی مسلمان تھی، تینوں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں زود و کوب کیا جا رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، دھمکیاں دی جا رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت سمیہ کو پکڑا جاتا ہے اور ان کے بیٹے کو پکڑا جاتا ہے، شوہر کو پکڑا جاتا ہے۔ اتنا زود و کوب انہیں کیا جاتا ہے محض اس وجہ سے کہ وہ کلمہ اسلام کو پڑھ رہی تھی۔ بالخصوص اس خاتون کو جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتا ہے، انہیں پکڑا جاتا ہے، بیچ صحرا میں لے جاتے ہیں، ریتیلا میدان ہوتا ہے، دھوپ اپنے چرم پر ہوتی ہے، جو لوہے کا جو لباس آتا ہے جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس خاتون کو پہنایا جاتا ہے۔ اور عرب کی زمین، ذرا تصور باندھے، اگر کسی نے ریگستان کا سفر کیا ہوگا، ریگستان کا وہ چٹیل میدان ہے، دھوپ اپنے چرم پر ہے، لوہے کا لباس خاتون کو پہنایا گیا ہے، اور وہ خاتون جس کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزاکت رکھی ہے، نرمی رکھی ہے اور نازک پن رکھا ہے، جب بیچ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے سورج کی تماشت کی وجہ سے، جب دھوپ اتنے چرم پر ہوتی ہے کہ وہ جو لباس لوہے کا پہنایا جاتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، ہٹ ہو جاتا ہے اور جسم کو جلانے لگتا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی ایک خواتین بھی اسلام میں داخل ہو رہی تھی، کیونکہ یہ اسلام کی مثال بن چکی تھی۔ خاتون ایمان لانے پر جب انہیں مارا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، تو اس خاتون نے کبھی اپنے کلمے سے نہ اپنی زبان کو کلمہ توحید سے پھیرا، بلکہ وہ خاتون کو جتنا مارا جاتا، جتنا ظلم کیا جاتا، زبان پر ایک ہی کلمہ جاری رہتا، اللہ کبیر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ مار مار کر جب ابو جہل اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خاتون تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ عرب کے مردوں کی مار کو تو برداشت کر سکے، تو کلمے کو چھوڑ دے، دین اسلام سے پھر جا۔ تو یہاں پر محترم سامعین
بہادری کی زندہ مثال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش کرتی ہے اور فرماتی ہے اے عرب کے مرد تو مار مار کر تھک جا، لیکن اس دل میں نبی پاک کی محبت بس چکی ہے، تو مار کر جان تو نکال سکتا ہے لیکن اس دل سے کلمہ توحید کو نہیں نکال سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ابو جہل کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے نیزہ لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نیچے کی جانب سے ایسا نیزہ مارا کہ وہ حلق سے نکل گیا۔ بیٹا ہے کہ دیکھ رہا ہے، ایک شوہر ہے کہ اپنی بیوی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے، اور خاتون جب انتقال کر جاتی ہے صحابہ کرام دوڑے دوڑے آتے ہیں، جب اپنا بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا ماں کی لاش کے سامنے رو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی رسول روئے نہ، بلکہ اس بات پر خوش ہو جائیے کہ حضرت سمیہ دین اسلام کی وہ پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرتبہ شہادت نصیب عطا فرمایا ہے۔ ان کی شہادت رائے گاہ جانے والی نہیں ہے، انہوں نے اپنی بہادری سے، اپنی دلیری سے، اپنی شجاعت سے اسلام کے پرچے کو گرنے نہیں بلکہ اسلام کے پرچوں کو بلند کیا ہے۔ تو محترم سامعین غور فرمائیے، اسلام کی جو سب سے پہلے شہید ہونے والی وہ ہستی ہے، وہ ایک خاتون ہے جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مرد بعد میں شہید ہوئے، شہادت مرتبہ انہیں بھی ملا، لیکن اس تاریخ سے بھی آپ روشناس ہو جائیے، اس تاریخ کو بھی معلوم کر لیجئے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جان کی قربانی کی وہ ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ پھر ان کی شہادت نے ایسا رنگ لایا، ان کے ظلم ستم کی داستان نے ایسا رنگ لایا، جو اسلام اور مسلمان سے دور بھاگ رہے تھے، ان کی شہادت اور ان کی شجاعت اور ان کی دین اسلام کے لیے مر مٹنے کی چاہت کو دیکھ کر در در آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کر کر اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ تو اسلام کی شجرکاری میں، اسلام کی پھیلانے میں جنہوں نے خون دیا ہے، اس خون میں بنیادی خون جس نے اپنے ٹپکوں سے ریسا ہے وہ ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون جنت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو یہ خواتین کی بہادری جس کو آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی دولت کے ساتھ، ایمان کی برکت کے ساتھ خواتین میں ایک بہادری کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ خواتین اسلام وہ ہیں جو ڈرتی نہیں بلکہ نیڈر ہو کر ظلم ستم کو اور اس کے ظلم ستم کے خلاف آوازوں کو بلند کرتی ہے۔ ایمان ایک قوت دیتا ہے، ایک طاقت دیتا ہے، ایک جستجو، ایک اپنے آپ کے لیے کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب اس بچی سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسی شجاعت و بہادری کہاں سے لائی، برملا اس خاتون نے، اس بچی نے کہا کہ جب بھی میں اللہ کا نام لیتی ہوں میرے اندر غیبی اور روحانی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس قوت کو پہچانیے کہ خدا کا نام یہ سب سے بڑا کام بنا دیتا ہے۔ جب اس بچی نے کہہ دیا کہ خدا کے نام نے مجھے بہادری اور شجاعت کا جذبہ پیدا کر دیا، تو ایمان والوں کے لیے زندی مثال اس وقت میں اس بچی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے ہماری یہ بات ہمارے ذہن اور فکر میں بیٹھ جائے۔ تو یہ اسلام کا جذبہ، ایمان کا جذبہ یہ دین اسلام سے جڑنے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق کے موقع پر باہر تشریف لے جاتے ہیں اور خندق کھود دی جاتی ہے، تو خندق کے اطراف میں ایک جانب یہودی ہوتے ہیں، ایک جانب مسلمان ہوتے ہیں، اور ایک خیمہ لگایا جاتا ہے خواتین کا، جہاں پر صرف اور صرف خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کی نگرانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے کراتے ہیں۔ جب خواتین کا ایک خیمہ لگا رہتا ہے تو مد مقابل جو دشمن ہوتے ہیں وہاں سے ایک یہودی ایک راستے سے پیچھے سے خواتین کے خیمے کے پاس آ جاتا ہے، جہاں پر صرف خواتین تھی، بچیاں تھیں، بچے تھے۔ تو یہودی جب اندر خیمے میں آ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ صرف اور صرف یہاں پر بچے اور خواتین ہیں، تو یہ سوچنے لگتا ہے کیا میں ان پر حملہ کروں؟
پھر وہ کیا کرتا ہے، یہاں وہاں سرچ کرنے لگتا ہے کیا ان کے پیچھے کوئی مرد لشکر لے کر تو ان کی حفاظت کے لیے نہیں بیٹھا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اسے کوئی مرد حضرات نہیں نظر آتے ہیں۔ اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی خاتون وہ کیا کرتی ہیں، حضرت حسان بن ثابت کا آواز لگاتی ہے، اے حسان بن ثابت جو ہماری نگرانی پر مامور ہے، فوراً سے چلے آؤ، ایک یہودی ہمارے خیمے میں داخل ہو چکا ہے، کہیں یہ جا کر اپنے دشمنوں کو ساتھیوں کو اس بات کی اطلاع نہ کر دے کہ یہاں پر خواتین اور بچے ہیں اور وہ ہم پر حملہ نہ کر دے، فوراً اس کی گردن کو کاٹو، فوراً آپ تیزی سے چلے آ جاؤ۔ تو حضرت حسان بن ثابت باہر نکلتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں، یہودی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سامنے کھڑا ہوتے ہیں، لیکن حضرت حسان بن ثابت اس کی گردن اڑانے سے پہلے، اس کا قتل کرنے سے پہلے تھوڑی سوچ بچار میں لگ جاتے ہیں، تھوڑی سی پلاننگ کر کر اس پہ حملے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، لیکن اسلام کی بہادر خاتون، اسلام کی شجاعت پسند خاتون حضرت صفیہ کہتی ہیں اگر یہ اس خیمے سے بھاگ گیا تو اپنے پیچھے ایک بڑے لشکر کو لائے گا، خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ جب حضرت حسان بن ثابت آگے بڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں تو یہ حضرت صفیہ ہاتھ میں ایک بڑا سا لٹ لیتی ہیں، ایک بڑا سا بمبو لے لیتی ہیں اور فوراً سے دوڑے چلے جاتی ہیں اور سر پر اس کے ایسا وار کر دیتی ہے، تاریخ بتاتی ہے وہ مار تھا یا ایک چابک کی یا تلوار کا اثر تھا، جب جیسے ہی سر پہ لگ جاتا ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اسی وقت وہ مر بھی چلا جاتا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے، چاہے جنگ کا موقع ہو یا عام حالات ہو، بہادری دکھانے میں خواتین اسلام نے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ جنگ کے موقع پر بھی آگے بڑھ کر انہوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور عام حالات میں بھی جب انہوں نے خطرہ دیکھا کہ کوئی مجھ پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے یا کوئی ہم کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آگے بڑھ کر ان پر حملہ آور ہوا کرتی ہے۔ جنگ کے موقع پر بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جایا کرتی تھی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جایا کرتی تھی۔ کئی ایک خواتین تھیں، ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ آئیں، جنگ ہوتی ہے اور جنگ کا یہ قاعدہ و قانون ہے، جتنے میدان جنگ میں ہوتے ہیں یا تو وہ فتح ہو کر آتے ہیں یا اپنے گردن کو کٹا کر آتے ہیں۔ آپ سن پہ نازک ہیں، آپ کی فطرت میں نزاکتیں اللہ نے رکھی ہے، منع اللہ کے رسول کرتے ہیں، لیکن امہات المؤمنین ہو یا عام خواتین ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتی تھی کہ اسلام کے عام کرنے میں اگر جنگ کرنا ضروری ہے، اگر اسلام کے پھیلانے میں اور اسلام کی دفاع میں تلوار اٹھانا ضروری ہے، جب اس برکت کو آپ حاصل کر رہے ہیں تو کیوں ہم اس میں شریک ہو کر اس برکت کو حاصل نہ کریں؟ جب آپ اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں تو ہم کیا خواتین صرف اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور چولہا روٹی کو ہی دیکھتے رہیں؟ نہیں، اگر آپ تلوار اٹھاتے ہیں تو اس تلوار کو اٹھا کر دینے والوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ زخمی ہو جائیں گے تو زخم پر پٹی لگانے والوں میں ہم آ جائیں گے۔ اگر لڑتے لڑتے آپ پیاسے ہو جائیں گے تو پیاس کو بجھانے والے، پانی پلانے والوں میں ہم آ جائیں گے۔ اگر آپ بھوک سے نڈھال ہو جائیں گے، کھانا پکانے کے لیے ہم خواتین آ جائیں گے۔ آپ کو جیسی ضرورت چاہے گی جنگ کے میدان میں ہم آگے بڑھ کر جنگ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ جائیں گے۔ تاریخ اسلام میں جب جنگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر مردوں کی بہادری کا ذکر ہے، وہیں پر خواتین کی بہادری کے ذکر کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے بہادری کا جذبہ دکھایا جائے۔ جنگ احد میں جب آپ علیہ السلام دشمنوں کے بیچ میں گھیر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ علیہ السلام کو جنگ احد میں جب آپ پر حملہ ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، کچھ حصہ ٹوٹ جاتا ہے دندان مبارک کا، خون کا ایک فوارہ سے نکل جاتا ہے۔ جب کفار نے دیکھا کہ نہ آپ علیہ السلام کے آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، بس آپ علیہ السلام بیچ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اطراف سے 10-12 صحابہ کرام آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے بڑا لشکر ہے کہ تتر بتر ہو چکا ہے، آگے پیچھے ہو چکا ہے۔ تو جب کفار نے دیکھا کہ شہید
دانت آپ علیہ السلام کے ہو گئے ہیں، خون نظر آ رہا ہے، تو دشمن نے یہ سمجھا کہ یہ کمزور ہو چکے ہیں، چلو ان پر حملہ کرتے ہیں۔ جب ایک تلوار کا وار لے کر ایک دشمن آپ علیہ السلام پر زور سے ضرب لگانے آتا ہے، اس تلوار کو جو آپ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی تھی، اس تلوار کو جو سب سے پہلے روکا وہ ایک خاتون تھی جو صحابیہ تھی۔ نہ صرف انہوں نے روکا بلکہ پلٹ کر وار بھی کیا۔ جب سامنے والے کے اوپر وار کر دیا تو اس نے جو لوہے کی زرہ پہنی تھی وہ 2 پہنی تھی سونے کی زرہ، اور وہ بڑی طاقتور اور قوت والی زرہ تھی۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو زرہ پر حملہ ہوا، اور پلٹا کر اس نے بھی جب اس خاتون پر حملہ کیا تو آپ علیہ السلام کی حفاظت میں اس خاتون نے اپنے ہاتھ کو بھی وہاں پر شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر کسی طریقے کی کوئی تلوار کو آنے نہیں دیا، حتیٰ کہ جنگ احد میں آتا ہے کہ اس خاتون کے اوپر 12 حملے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑتی ہے، بلکہ ہر آپ علیہ السلام پر ہونے والے حملے کا جواب بھی دیتی جاتی، اور جو حملہ آپ پر ہوتا اس حملے کو آپ برداشت بھی کر جاتی۔ بہادری کی مثال ایسے دی کہ آپ علیہ السلام کی حفاظت پر رہی، 12 طریقے سے حملہ بھی ہوا، لیکن ان کے پائے استقامت پر کوئی جنبش تک نہیں آئی، بلکہ فرمایا کہ یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ عزت بھی آپ کی ہے، اگر آپ پر قربان ہوتی ہے یا رسول اللہ تو اس سے بڑھ کر اس زندگی کا مقصد اور کیا ہے۔ تو یہ خاتون کی بہادری جنگوں میں آپ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے میں آپ دیکھیں، سب سے بڑا کردار آج کی بہن کا تھا جو کہ خاتون تھی۔ جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی ان کا بھائی ان کے گھر آتا ہے، اور جب قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، جب مارا پیٹا جاتا ہے، اور جب ان کی بہن یہ الفاظ کو دوہرا کر کہتی ہے کہ اے بھائی تو جس خطاب کی اولاد ہے، جب تیرے خون میں اور جب تیرے رگوں میں میرے باپ کا خون دوڑتا ہے تو اسی باپ کا خون بھی میرے رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو جس کا بیٹا ہے میں اس کی بیٹی ہوں، تو مار مار کر تھک جائے گا، لیکن میں کلمے کو پڑھتے پڑھتے اور تیری مار کو کھاتے کھاتے تھکنے والی نہیں ہوں، کیونکہ تو جس ضد میں ہے میں بھی اسی ضد میں ایمان رسول لا چکی ہوں۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ تو خواتین کا مقام دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں۔ جنگ یرموک کا واقعہ دیکھیں کہ جنگ یرموک کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں رومن امپائر پورے طریقے سے حملہ آور ہو جاتی ہے مسلمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمان اس میں کم و بیش ایک روایت کے مطابق 15,000 تھے، ایک روایت کے مطابق 40,000 تھے، اور مد مقابل جو رومن امپائر تھے وہ 2 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر چکے تھے۔ 2 لاکھ کا ایک بڑا لشکر تھا، اس جانب 15,000 یا 40,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا۔ جب رومن امپائر پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور حملہ اتنی زبردست انداز میں ہوتا ہے کہ چند لوگ جب جنگ کو چھوڑ کر تھوڑے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنے میں خیموں میں بیٹھی ہوئی خواتین باہر نکلتی ہیں، سوار ہو جاتی ہے گھوڑوں پر، اور جنگ میدان میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مردان عرب، اگر تم جنگ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو سنو، ہم خواتین جنگ میں جائیں گے اور اس رومیوں کے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے۔ اگر تمہیں اس کی طاقت سے، ان کی شجاعت سے تمہیں ڈر و خوف ہوتا ہے تو سن لو، ہم خواتین آگے بڑھ کر ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جب ہم جنگ کریں گے اور ہم جنگ کو فتح کر جائیں گے، تم یہ نہ کہنا کہ خواتین نے جنگ کو فتح کر لیا ہے، اور تم یہ نہ کہنا اور نہ یہ سمجھنا کہ ہم تو شرمندہ ہو چکے ہیں۔ اے مردان عرب، تم جنگ کو چھوڑتے ہو تو چھوڑ جاؤ، لیکن ہم خواتین آگے بڑھ کر اس جنگ کو جیت جائیں گے۔ جنگ یرموک کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب لشکر تھوڑا سا تھا مسلمان کا، مد مقابل کثیر ایک تعداد تھی، وہ تھوڑا لڑتے
پھر پیچھے ہٹتے، تھوڑا ہٹتے پھر پیچھے ہٹ جاتے، تھوڑے تھوڑے ٹولی میں دشمن حملہ آور ہو رہی تھی۔ مسلمان کے پاس چونکہ زیادہ تعداد نہیں تھی، خواتین اپنے خیموں سے نکلتی ہے، اور جب خواتین باہر نکل کر یلغار لگاتی ہیں، خواتین جنگ میں اتر چکی ہیں، مردان عرب اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے تمام مردوں میں، اور وہ جو جا رہے تھے جنگ کو چھوڑ کر پھر سے وہ لوٹ کر آتے ہیں اور ایسا زبردست حملہ کرتے ہیں کہ پورے کے پورے مسلمان فتح کر جاتے ہیں۔ تو جنگ یرموک ہو یا دیگر جنگ ہو، خواتین نے اپنے ایک مثالی کارنامے کو پیش کیا۔ خواتین نے اپنی بہادری اور شجاعت کا ہر ایک موقع پر بہترین ثبوت دیا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت کی دولتوں سے مالا مال کر دیا، اور جنت کی بشارتیں انہیں سنائی گئی۔ آپ یاد رکھیں محترم سامعین، جہاں پر مردوں کا ذکر ہوتا ہے دین اسلام کے عام کرنے میں، دین اسلام کے پھیلانے میں، وہاں پر آج ضروری ہے کہ خواتین کے کردار کو بھی ہم سامنے لائیں۔ دشمنان ہم پر اسی بات کو لے کر حملہ ہوتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو گھروں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے، گھروں میں دفن کر کے رکھ دیا ہے، اور برقعے کے جال میں انہیں پھنسا کر رکھ دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ ماڈرن ہو چکا ہے، ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ آج کسی کو کسی کی قید میں رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا کوئی اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی بات میں آ کر قید و بند کی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں محترم سامعین، ماڈرن زمانے میں یہ آج ممکن نہیں ہے۔ اگر اسلام کی یہ مقدس خواتین پردے کو زیب تن کرتی ہیں، اگر اسلام کے مقدس خواتین پردے میں رہنے کو پسند کرتی ہے، تو کیوں نہ معاشرہ اس کو ان کی اپنی چوائس قرار دیتا ہے؟ کیوں آج معاشرہ انہیں یورپ اور عریانیت کے طرف لے جانے پر مجبور کرتا ہے؟ تو ضروری ہے محترم سامعین کہ اسلام کے اس منظر کو، اسلام کے اس کردار کو، تاریخ کے اس بیان کو بھی آج ہم بیان کریں کہ خواتین نے کیسی کیسی قربانیاں اس اسلام کے طرف دی ہیں، اور اسی اسلام کی ایک جھلک کو کچھ دن پہلے ہم نے ایک اسکول میں بھی نظر آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال محترم سامعین، بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک آخری بات جو کہ خواتین اسلام کی شجاعت اور اسلام کے لیے ان کی دلیری کو بتاتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جب ایمان لے کے آتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، آپ علیہ السلام مدینے کو ہجرت فرما چکے تھے، تو جب ایمان لاتی ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ میں سہیلیاں ہوتی ہیں، جو ان کے بہنیں ہوتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہوتی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ جیسا میں نے ایمان لایا ہے، کیوں نہ میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کروں اور ان کو بھی اسلام کی طرف رغبت دلاؤں۔ حالانکہ معاملہ بڑا گرما گرم تھا مکے کا، کہ جس کسی کو پکڑ لیتے اسلام کی دین کی دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، تو فوراً اس کے اوپر سردار عرب بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرتے۔ حالات بڑے نازک تھے، لیکن اس مقدس خاتون نے بغیر حالات سے سمجھوتا کرے وہ اسلام کی تبلیغ میں لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ اسلام کی دعوت 1 سے 2، 2 سے 3 خواتین کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عرب والوں کو، سردار کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا یہ خاتون دین اسلام کو مکے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا رہی ہے، تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں تمہارے خاندان کا اور تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم بہت زیادہ تم پر ظلم ستم کرتے، ہم محض آپ کو یہاں سے مدینہ بھیج رہے ہیں، بس اتنے میں ہی تمہاری خیریت ہے۔ اب جو یہ مدینہ کو آپ کو بھیجا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ نہیں بھیجا جاتا ہے، بلکہ اس زمانے میں چونکہ کوئی ریل گاڑی کا مسئلہ تھا نہیں، تو آپ کو اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے۔ اونٹ کی سواری بھی کیسی؟ اونٹ کے اوپر اگر کوئی شخص بغیر کسی کجاوے کے، یعنی اس کے سیٹ کے یا اس پہ کوئی نرم گدیا رکھا بغیر اگر کوئی بیٹھ جائے تو یاد رکھیں اس کی اتڑی سے اتڑی مل جائے گی۔ اونٹ پر بغیر کجاوے اور گدی کے کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ اونٹ کی جسامت ہی ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی ایک عام انسان بغیر اونٹ پر ایسے ہی اس کے گدی کے بیٹھ جائے گا، کرسی کے بیٹھ جائے گا، تو یہ اتڑیوں سے اتڑیاں مل جائیں گی، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن اس خاتون کو وہ تکلیف دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، تم اسلام سے پھر جاؤ، ہم تمہیں راحت دے دیں گے، ہم تمہیں شہزادی بنا دیں گے۔ لیکن اسلام کے مقدس خاتون حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، نہیں نہیں، میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں،
جو چاہے مجھ سے کر لو لیکن میں دامن اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ تو آپ کو ننگی اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے، نہ اس پہ کوئی گدی ہوتی ہے نہ کوئی کجاوا ہوتا ہے، اس پر بٹھایا جاتا ہے اور ساتھ میں 2-4 سپاہی کو لگایا جاتا ہے، اور سپاہیوں سے کہا جاتا ہے نہ ان کو پورے راستے میں نہ کھانا دینا نہ پانی دینا، اور جہاں کہیں تم رک جاؤ دھوپ میں انہیں سڑا دینا، دھوپ میں انہیں بٹھا دینا، لیکن سایہ انہیں نہیں دینا۔ تو جب سفر شروع کرتے ہیں تو ننگی پیٹھ پر اونٹ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اونٹ جیسے جیسے ہچکیاں لیتے جاتا ہے تو پیٹ کی تکلیف ان کی بڑھتے جاتی ہے۔ مرد کے مقابل آپ بھی سمجھ سکتے ہیں عورت بڑی نازک ہوتی ہے، اس نازک جان میں اتنی ہی طاقت و قوت ہوتی ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے۔ مرد ایک بار کو تکلیف کو زہر کو بھی پی کر برداشت کر جائے گا، لیکن عورت نے اللہ کی فطرت میں چیز کو نہیں رکھی ہے۔ ننگی اونٹ کی پیٹھ پر جب آپ بیٹھ کر جاتے ہیں، اونٹ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ننگی پیٹھ ہونے کی وجہ سے اتنی تکلیف آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جب ایک مقام آ جاتا ہے صحرا میں تو تمام کے تمام سپاہی اتر جاتے ہیں، انہیں بھی نیچے اتارا جاتا ہے۔ یہ پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں تو پانی کے بدلے میں شرط یہ رکھ دی جاتی ہے تم کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالو میں تمہیں پانی دے دیتا ہوں۔ تو میں شریف فرماتی ہے پانی اپنے پاس رکھو، میرا کلمہ ہی میری پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے۔ دھوپ میں انہیں لٹایا جاتا ہے، 3 دن کا سفر ہوتا ہے، 3 دن کے سفر میں مدینے کو لے جانے کے وقت نہ پانی نہ کھانا اور دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے۔ حالت بڑی نازک تھی، حتیٰ کہ جان نکل جاتی، لیکن جب یہ مقدس خاتون اسلام کے لیے اور آنے والی قیامت تک کے خواتین کو اپنی زندگی کی مثال پیش کر رہی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایسا انعام عطا فرمایا کہ جب یہ دھوپ میں انہیں لٹایا جاتا ہے، دھوپ اپنے چرم پر ہوتی ہے، جب ان کے جسم اور بدن کو جلا رہی ہوتی ہے، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ گیا ہوتا ہے، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے جب دھوپ بھی نہیں نکل رہا ہوتا ہے جسے اس گلے کو تر کیا جائے، جب اس کی آنکھیں اس مقدس خاتون کی پانی کی پیاس کی وجہ سے کھلے کی کھلے رہ جاتی ہے، جب ہونٹوں کی پوری نرماہٹ ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ جسم سکڑ کر جل رہا ہوتا ہے، اسی دوران میں خدا کا انعام ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا ایک بڑا سا پیالہ آسمان سے آتا ہے، ان کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مقدس خاتون جب آنکھوں کو ذرا کھول کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دنیا میں کسی انسان نے جب انہیں پانی نہیں دیا، خدا نے آسمان سے ان کے لیے پانی کو نازل فرما دیا۔ اس مقدس خاتون نے سینے میں ٹھنڈک سی محسوس کی، تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر یہ پیالہ اٹھ گیا، پھر تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر یہ پیالہ اٹھ گیا، پھر تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر یہ پیالہ اٹھ گیا، حتیٰ کہ بڑا سا پیالہ پھر آسمان سے آتا ہے۔ یہ مقدس خاتون اس پورے پانی کو پی جاتی ہے، چونکہ گرمی کی وجہ سے پورا جسم جل رہا تھا، پورے جسم پر پانی کو ڈال دیتی ہے، پورا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب پوری طریقے سے تر ہو جاتی ہے، دور سائے میں بیٹھے ہوئے سپاہی دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے پانی کہاں سے لایا، اور اس صحرا میں تمہیں پانی کس نے دیا؟ کیا جو قریب ہمارے مشکیزیں پڑے ہوئے ہیں پانی کے، کیا تو نے ان کا استعمال کر لیا ہے؟ تو مقدس خاتون کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ میں نے تمہارا پانی استعمال کیا، نہ کسی انسان نے مجھے پانی دیا، بلکہ جس رب قدیر کے خاطر میں اتنے تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہوں، اسی رب قدیر نے میرے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ جب میں نے اپنی جان مال عزت آبرو کو خدا کے حوالے کر دیا، اسی خدا نے میری حفاظت کر دی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اگر پانی کا انتظام تیرے خدا نے اے ام شریک تیرے لیے کیا ہے تو تیرا دن تو ہمارے دن سے بہتر ہوگا، اور اگر یقیناً تیرے لیے تیرے خدا نے پانی یہاں پر بھیجا ہے تو ہم تیرے دن کو قبول کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے جو پانی انہوں نے رکھا تھا سائے میں اپنے مشکیزوں میں، وہ جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو مشکیزوں میں جوں کا توں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور دور دراز تک کوئی انسان انہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو وہ حیرت زدہ وہ ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں ام شریک کے پاس اور کہتے ہیں اے اماں، اے خاتون، صدقے دل سے تو بتا کیا تیرے خدا نے تیرے لیے صحرا میں پانی کا انتظام کیا ہے؟ ام شریک فرماتی ہے تم یقین جانو جس خدا کا میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اس خدا نے ہی میرے لیے پانی
پانی کا انتظام کیا ہے، تو محترم سامعین اس ایک خاتون کی جو برداشت کرنے کی قوت تھی، جو صبر تھی، جو بہادری تھی، وہ ایسی پھیل جاتی ہے جتنے سپاہی وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ برملا کہہ اٹھتے ہیں، اے خاتون تیرے صبر نے تو ہمارے آنکھوں کو کھول دیا ہے، ہم تو تجھ پر مامور اس لیے ہوئے تھے تجھے تکلیف دے، لیکن کیا تیرا مقام ہے، تیری تکلیف نے ہمیں اسلام کے اور زیادہ قریب کر دیا ہے، تیرے برداشت نے، تیری طاقت نے، تیرے صبر نے، تیرے شکر نے، تیرے جذبے نے، تیرے ایمان نے، تیری محبت نے، تیرے کلمے نے، تیرے نبی نے، اس کی تعلیمات نے جو تیرے دل میں رس بس چکی تھی، اس نے تو ہمیں اسلام سے اور زیادہ قریب کر دیا ہے، اے مظلوم خاتون اٹھ جا، کلمہ پڑھا دے اور ہمیں بھی مسلمان تو بنا دے جا۔ تو محترم سامعین غور فرمائیں، یہ مسلمانوں کی مقدس خواتین ہیں جن کے ظلم و ستم کو دینے والے بھی ان کے صبر کو دیکھ کر ان پر ایمان لائے ہیں، تو جتنا خوش ہو جائیں، جتنا ناز کریں ہم اپنے مقدس خواتین پر وہ کم ہوگا۔ اس لیے محترم سامعین ہمارے خواتین کو دین اسلام سے اور زیادہ قریب کریں، یہ ہمارے خواتین ہی ہیں جو اسلام کے پرچم کو بلند بڑھائیں گے، کیونکہ زیادہ تر حملے خواتین کو لے کر ہی اسلام پر ہوتے ہیں۔ جب یہ خواتین ہی اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے، یاد رکھیں چاہے جنگ ہو یا عام حالات ہو، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اسلام کے طرف کوئی آواز اٹھا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال محترم سامعین کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس سے آگے اور کہہ سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، خواتین کے جذبے اور ایمان کو سلامت رکھیں، امن و امان میں رکھیں۔ وصلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔